بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے ٹال دینے کے بعد میں معروضی حالات میں اول خان کی پیشکش قبول کر لی تھی۔ ایس ٹی ایف والے آزاد فضاؤں کے بے خوف شکاری پرندے تھے جو کسی خوف اور رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جو ان کے من میں آئے کار گزرتے ہیں، ان کی جسارتوں کے نتیجے میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے یا پھر موت انہیں اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ اس وقت بھی اول خان کے دو آدمی باہر پھیلی ہوئی بھیڑ میں موجود تھے۔ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا مگر وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے۔ اس مشتبہ نیگرو کا ان کی عقابی نظروں سے بچنا آسان نہیں تھا۔ بس خرابی یہ تھی کہ اس نیگرو کو میں نے یا سلطان شاہ نے دیکھا تھا۔ اول خان کے آدمیوں کے لیے اجنبی تھا۔ وہ لوگ اس کی مشتبہ حرکات و سکنات کی بنا پر اس کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں سگریٹ سلگائے اپنے خیالات کی دنیا میں کھویا تھا کہ اچانک جہانگیر کا فون آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم سے میری بات ہوئی تھی، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تکلیف تو پہلے بھی تھی، پورا اخبار پڑھنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے میرے لہجے کا برا منائے بغیر جواب دیا۔ تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہاں آ جاؤ، دو دیوانے مل بیٹھیں گے تو وقت اچھا گزرے گا۔ میں نے تلخی سے کہا، نہیں بابا، میں پاگل نہیں ہوں جو ادھر کا رخ کروں۔ گھر پر میرا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے تو میں پاگل ہوں جو تمہاری جگہ سنبھالے بیٹھا ہوں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر تم اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں گردانتے۔ یہ تمہاری عقل مندی نہیں، بزدلی ہے جو تم سے نامعقول باتیں کہلوا رہی ہے۔ میں ایسی عقل مندی پر لعنت بھیجتا ہوں جو آدمی کو خود کشی پر مجبور کر دے۔ دشمن کا سر کچلنے کے لیے آگے بڑھنے اور خود کشی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میں اسے خود کشی ہی سمجھتا ہوں جو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اس کی زبان سے مذہب کا حوالہ سن کر میں سلگ اٹھا اور جلے کٹے لہجے میں بولا، اب تمہیں مذہب یاد آیا ہے؟ مذہب میں صرف یہی ایک حرکت حرام ہے، دوسری حرام خوریاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بس اب تم اوچھے ذاتی حملوں پر اتر آئے۔ میں کوئی حرام خوری نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں حرام نوشی کرتا ہوں۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابری۔ اس نے میرے شدید رد عمل کا ذرا سا بھی اثر نہیں لیا تھا۔ تو کیا تم نے محض میرا خون جلانے کے لیے فون کیا تھا؟ خبریں بہت سنگین ہیں۔ اس کی آواز میں یک لخت سنجیدگی اتر آئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد اخباروں کی سرخیوں میں ہیروین کا نام چنگاڑتا ہوا نظر آیا ہے۔ خدا خیر کرے، ایسا لگ رہا ہے جیسے گزرے ہوئے خطرناک دن دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ وہ دن اب واپس نہیں آ سکتے، میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ اس وقت انہیں کھلا ہوا میدان ملا ہوا تھا۔ ان کے سارے زیر زمین دھندے کسی رکاوٹ یا مزاحمت کے بغیر چل رہے تھے۔ اب انہیں قدم قدم پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جہانگیر کو وہ جواب دیتے ہوئے میرے ذہن میں شی والوں کے لائٹز کاٹیج کی بھیانک تصویر گھوم گئی۔ لاہور میں جمی لائٹ کی بنائی ہوئی وہ وسیع و عریض جاگیر ایک قلعے سے کم نہیں تھی جس میں مقامی قانون کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہاں صرف جمی لائٹ کی مرضی یا اس کے بنائے ہوئے قانون چلتے تھے۔ جوشی کا نام تو جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے شاید کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ بھی کام کیا تھا مگر یہ راجہ کون ہے؟ جہانگیر فون پر پوچھ رہا تھا۔ راجہ نیا پنچھی ہے، اونچی اڑان کے چکر میں مارا گیا۔ آئی مین یہاں نئے اور پرانے مہروں کو یکجا کر کے اپنی نئی ٹیم بنانے کے چکر میں ہے۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر ہیروین کو پھیلانے کا کام زور پکڑ رہا ہے؟ جہانگیر کی آواز میں حیرت سمٹ آئی تھی۔ یہ کام کبھی نہیں رکا۔ شی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو مقامی تالے ازماؤں نے یہ کام سنبھال لیا اور تھوڑی سی افراتفری کے بعد منڈی پر قبضہ جما لیا ہوگا۔ اب شاید شی کے میدان میں اترنے کے بعد منظرنامہ ایک بار پھر بدل جائے گا۔ پھر تو یہ تمہارا چکر ہی نہیں ہے۔ وہ بولا، آئی مین پرانے آدمیوں کو گھیر رہا ہے، وہ ہر قیمت پر مجھے بھی اپنے ساتھ ملانا چاہے گا۔ میں انکار کروں گا تو وہ میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ اسی لیے تم گھر پر بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہاری دوہری اہمیت ہے، ہیروین کا فروغ اور میری سرکوبی۔ وہ تمہیں توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک تیر سے دو شکار کرے گا۔ کل اس علاقے میں جو کچھ ہوا وہ میرے اندازے کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ خبروں کی تفصیل پڑھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور میں نے بوکھلا کر تمہیں فون کر ڈالا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بار ان
के तेवर खतरनाक हैं। तुम भी खामोशी से रिपोशी इख्तियार कर लो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। भाभी को साथ लेकर खामोशी से किसी दूर अफ्तादा और पुरसुकून मुल्क या जजीरे पर जा बसो, हमारी जिंदगी सुख से गुजर जाएगी। इन खतरों से लड़ते लड़ते तुम एक दिन थक जाओगे और तुम्हारे दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, हालात से समझौता करके पहाड़ जैसी उम्र गुजार देते हैं, मगर ये बात खमीर की होती है। मेरे खमीर में समझौते नहीं हैं। मैं इन बुज़दिल चूहों से डरकर अपनी जिंदगी तबाह नहीं करूंगा। डंके की चोट पर यहीं रहूंगा और इन्हें पीस डालूंगा। वो जानता था कि मुझसे अपनी बात नहीं मनवा सकेगा, मगर वो अपने मुखलसाना जज्बात के इजहार पर मजबूर था। मुझे मालूम था कि वो बदनीयत या बुज़दिल नहीं था। मैं इसे दिलासे देता रहा ताकि मेरी तरफ से इसकी फिक्रमंदी में कमी आ सके। फिर फोन बंद कर दिया। जहांगीर से फोन पर बात करते हुए भी मेरा जहन मुश्तबा निगरों में उलझा रहा था। गोल्डन फार्मेसी के कुर्बो जवार में इसकी मौजूदगी खतरे का अलार्म बजा रही थी। मेरे कान अव्वल खान के दिए हुए ऑपरेटर्स के सिग्नल पर लगे हुए थे। मुझे उम्मीद थी कि वो निगरो अपनी हरकतों की बिना पर एसटीएफ के 2 आदमियों की निगाहों से नहीं बच सकेगा। वो किसी भी लम्हे मुझसे राब्ता करके इसके बारे में कोई इतला दे सकते थे। मुझे बहुत ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। ऑपरेटर्स पर कॉल का सिग्नल आते ही मैंने इसे ऑन किया तो दूसरी तरफ से अव्वल खान मेरी तलाश में था। मैंने तहैयर ज़दा आवाज में इसे अपनी मौजूदगी की इतला दी तो इसने बताया कि वो इस वक्त सादा लिबास में फार्मेसी के करीब मौजूद था और मुझसे मिलना चाह रहा था। वो अव्वल खान की ख्वाहिश थी जिसे रद्द करना मेरे बस से बाहर था। मैंने किसी ऊंच नीच की परवाह किए बगैर इसे अपने पास आने की दावत दे दी। इस गैर मतवक्को पैगाम पर मेरा जहन उलझ गया। किसी प्रोग्राम के बगैर अव्वल खान क्यों मौजूद था? वो क्या करता फिर रहा था? इसे फौरी तौर पर मुझसे मिलने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? ये सब ऐसे सवालात थे जिनके जवाब वही दे सकता था। मैंने अव्वल खान के बारे में हदायत देने के लिए मुनीर को आवाज दी थी कि दुकान के दरवाजे से अव्वल खान अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। कैबिन की दीवारें तारीक शीशों पर मुश्तमिल थीं। मैं आराम से बैठकर पूरी दुकान का जायजा ले सकता था, लेकिन बाहर वालों को कैबिन में मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता था। मैंने शीशे के पार अव्वल खान की झलक देखते ही मुनीर को इशारा किया और वो मेरे इमा पर अव्वल खान को अदब से कैबिन में ले आया। मैंने अपने निशेष से उठकर तहैयर अमेज मुसरत के साथ इसका इस्तकबाल किया। वेरी गुड। अव्वल खान ने सताइशी नजरों से मुख्तसर मगर आरास्ता कैबिन का जायजा लेते हुए कहा, अब मुझे इत्मीनान हुआ कि यहाँ तुम्हें बैठने के लिए एक कदरे महफूज गोशा मैसर है। यहाँ से तुम हर आने जाने वाले पर नजर रख सकते हो। इस काले को भी तुमने यहीं से देखा होगा। तुम भूल रहे हो? मैंने इसे बिठाने के बाद खुद बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई थी। इससे मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। वो मुझे याद है। इसने हंसकर बात संभालते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब था कि पहले तुमने यहीं से इसे ताका होगा, फिर बाहर जाकर इसका इम्तिहान लिया होगा। वो आया तो मैं कैश पर बैठा हुआ था। मैंने नरमी से कहा, आज मेरा काउंटर पर बैठने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे लिए काउंटर पर बैठना बहुत गैर महफूज है। ये दुरुस्त है कि तुम यहाँ जहांगीर के रूप में बैठे हुए हो, मगर वहाँ हर आने जाने वाला तुम्हारा चेहरा जहन नशीन कर सकता है। आगे चलकर ये बात तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बाहर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? मैंने तजस्सुस अमेज लहजे में पूछा। दोनों अपनी जगह मुस्तैद हैं और अभी तक हर तरफ खैरियत ही खैरियत है। फिर तुम इस वक्त यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? फुर्सत थी, ड्राइव करता हुआ इधर निकल आया ताकि गोल्डन फार्मेसी के दर्शन कर सकूं। आदमियों से खैरियत की रिपोर्ट मिली तो सोचा कि लगे हाथों तुमसे भी मिलता चलूं। तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल ना मिलता तो मैं वापस चला जाता। कुछ देर पहले मुझे बाहर इसी नीगरों की एक झलक नजर आई थी। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद इसे आगाह किया। फिर मेरी निगाहें इसे तलाश करती रह गईं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आज वो अपनी मगरबी वजह में था। तुम्हारे आदमी इसे नहीं पहचान सके होंगे। वो इंकशाफ सुनकर अव्वल खान मुस्तरब हो गया। ये नहीं हो सकता। इस निगरों के बारे में मैंने अपने आदमियों को बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया था। वो किसी भी हुलिये में इनके सामने से गुजरता तो वो इसे पहचान लेते। तुमने बताया कि तुमने इसकी सिर्फ एक झलक देखी थी। हो सकता है कि तुम्हें मुगालता हुआ हो। मुझे अपनी निगाहों पर पूरा एतमाद है। वो मुगालता नहीं था, हकीकत थी। मैंने इसरार
انتظار کیا مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اول خان خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، وہ کل ہی یہاں پٹا تھا، وہ اتنی جلدی ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، وہ دکان میں میری آمد نوٹ کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، اس نے اپنا کام کر لیا تھا، اس کے بعد وہ یہیں کہیں موجود تھا، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ تمہاری نگرانی کر رہا تھا؟ میں نے اسے آئی مین کے فون کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا، تمہارا مطلب ہے کہ اس آئی مین نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دکان میں آتے دیکھا اور پھر کسی قریبی بوتھ سے دکان کا نمبر گما دیا؟ تمہارا سوال بہت سطحی ہے، پوری بات سنے بغیر تم کوئی صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے سنسنی خیز خبر سنائی ہے، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ آئی مین سے میری براہ راست گفتگو کے بارے میں سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں نے پوری تسلسل کے ساتھ اسے تفصیلات سنانی شروع کر دی۔ وہ آئی مین سے میری پہلی گفتگو نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اس سے بات کر چکا تھا مگر وہ روپ کوئی اور تھا۔ راجا سے تشدد کے ذریعے آئی مین کا نمبر حاصل کرنے کے بعد ہم نے بہت تیزی سے اس پر کام کیا تھا۔ اول خان نے موبائل فون کمپنی سے تصدیق کی تھی کہ راجا کے ہاتھوں ٹوٹنے والے فون سے آئی مین کو آخری کال اسی نمبر پر کی گئی تھی، اور پھر میں نے ماجد یمنی کا نام استعمال کر کے اس سے فون پر بات کی تھی۔ وہ گفتگو خاصی معنی خیز اور ڈرامائی رہی تھی، وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا ایک اہم مہرہ تھا، اس لیے ماجد یمنی کا نام اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے دام میں لانے کے لیے 2 پانسے پھینکے تھے، اسے ڈینی کا سراغ بتانے کی کوشش کی تھی اور ایک مرے ہوئے فرضی آئی مین کی سلور آئی بیچنے کا اندیا دیا تھا۔ اس کے لیے وہ دونوں سودے بہت پرکشش تھے مگر وہ حد سے زیادہ محتاط آدمی تھا۔ میری ایک بات سے اسے شبہ ہو گیا کہ میں اس کے فون نمبر کے ذریعے اس کی کمین گاہ کا پتہ چلا چکا تھا۔ اس سے بات بنتے بنتے بگڑنے لگی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آنے سے گریزاں تھے مگر آخر میں یہ طے ہوا کہ میں اگلے دن اسے فون کروں گا اور مل بیٹھنے کا کوئی ایسا محفوظ طریقہ طے کر لیا جائے گا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اس فون نمبر پر آئی مین کی موجودگی کا یقین ہو جانے کے بعد معاملے کو طول دینا وقت کی بربادی ہوتا۔ میں نے فوری طور پر اس کے گھر پر حملہ کرنے اور اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم B52 پہنچے تو مکفل مکان ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ آئی مین ہماری توقع سے زیادہ چالاک اور پھرتیلا ثابت ہوا تھا، اس نے تیزی سے وہ ٹھکانہ چھوڑ دیا تھا اور جاتے جاتے اس شخص کو بھی مار ڈالا تھا جس نے اسٹیٹ ایجنسی کی معرفت وہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ وہ پوری کہانی اول خان کے ذہن میں تازہ تھی۔ اب آئی مین نے مجھے جہانگیر سمجھ کر فون کیا تھا۔ اول خان نے میری گفتگو میں کہیں دخل نہیں دیا، اپنے تجسس پر قابو رکھ کر خاموشی سے ساری تفصیل سنتا رہا۔ میری بات مکمل ہوتے ہی اس نے کہا، پہلے تم نے ماجد یمنی بن کر اس سے بات کی تھی، کیا وہ آج فون پر تمہاری آواز سن کر شبے میں نہیں پڑ گیا ہوگا؟ تم بول رہے ہو کہ میں نے ماجد یمنی کے روپ میں آواز بدل کر اس سے بات کی تھی۔ میں اس معاملے میں بہت محتاط رہتا ہوں، آج بھی میں چوکنا ہو گیا تھا۔ منیر نے یہ بتا کر کہ کوئی فون پر انگریزی بول رہا ہے مجھے ہوشیار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی اصل آواز تبدیل کر لی تھی۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور وہ تمہارے فراق میں ہے۔ اس نے تم سے دوسرے تمام باتیں دھوکہ دینے کے لیے کی ہیں، ورنہ جہانگیر کو اعلی کار بنا کر تمہیں یعنی ڈینی کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ ہاں، اس نے اس معاملے کو ضمنی بنانے کی کوشش کی تھی۔ اسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ مجھے جہانگیر سے ذاتی پرخاش ہے، پھر بھی اس کی دیدہ دلیری حیرت ناک ہے۔ کل اس کا ایک آدمی اس علاقے میں سلطان شاہ کے ہاتھوں پٹا ہے اور آج اس نے ڈٹائی سے تمہیں فون کر ڈالا۔ میری طرح وہ بھی بے صبرا ہے، وقت کی بربادی میں یقین نہیں رکھتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اب ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ نیگرو آئی مین نہیں بلکہ اس کا کوئی خاص آدمی تھا۔ اول خان نے صحیح نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا، اس نیگرو نے بیم گن استعمال کر کے مجھے سنگین مغالطے میں ڈال دیا تھا۔ آئی مین کے فون کے بعد میں نے خود اس کالے کی ایک جھلک نہ دیکھی ہوتی تو ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا۔ اب آئی مین کے علاوہ وہ کالا بھی ہماری نظروں میں آ گیا ہے۔ آئی مین نے تم سے دکان میں کالے کی آمد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مجھے معروف کرنے کے لیے دکان میں اپنے کسی آدمی کی آمد کا حوالہ دے گا مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میری حیرانی کے لیے اس نے اسی ایک نقطے کو کافی سمجھا ہوگا کہ اس نے ایسے وقت پر فون کیا جب میں فارمیسی
اسی में मौजूद था। इस नीग्रो की आमद का जिक्र किया, ना इसके झगड़े के बारे में कुछ कहा। इन बातों से जाहिर हो रहा है कि सुल्तान शाह और काले के तसादम को इसने एक अलग थलग और इत्तफाकी वाकया समझ लिया है। इन दोनों कड़ियों को यकजा कर लेने के बाद इसका रवैया मुफाहमाना नहीं रह सकता था। हमारे लिए बेहतर यही है कि वो मार खाकर खुद को फातेह समझता रहे। ये बताओ कि आज वो नीग्रो कैसा लग रहा था? अव्वल खान ने कदरे तवक्कुफ के बाद चौंक कर पूछा। मैं अव्वल खान के इस सवाल का सबब समझ गया। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम यकीन कर लो कि मैं किसी फरेबे नजर का शिकार नहीं हुआ। मैंने इसी को देखा था। वो कल सुल्तान शाह के हाथों पिटा था, इसलिए इसके चेहरे पर कहीं कहीं वरम आया हुआ था। अगर फासला ज्यादा न होता तो शायद मुझे इसके चेहरे पर पड़े हुए नील भी नजर आ जाते। नील आजकल ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहते। तुम फार्मेसी चला रहे हो तो तुमको मालूम होना चाहिए कि बाजार में आजकल ऐसी स्प्रे आए हुए हैं जो तेजी से जिल्द में सरायत करके बारीक शरियानों में जमे हुए खून को तहलील कर देते हैं। सूजन अपने वक्त से खत्म होती है। अगर तुमने इसका सूजा हुआ चेहरा देखकर इसे पहचाना था तो फिर बात खत्म हो जाती है। वो वही निगरो रहा होगा। सवाल ये है कि वो हरामजादा कहाँ गायब हो गया? तुम इसके बारे में बार बार सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो इस इलाके में है तो तफरीह करने नहीं आया होगा। इसकी दिलचस्पी इस दुकान पर मरकूज है। तुम जरा सी देर के लिए दरवाजे पर गए और तुमने इसे देख लिया। सवाल ये है कि मेरे आदमी इसे क्यों नहीं देख सके? वो मुसलसल तुम्हारी दुकान की निगरानी कर रहे हैं। मेरी नहीं, ये जहांगीर की दुकान है। मैंने बेसाख्ता इसकी तौसीक की। बाज औकात ऐसा हो जाता है कि आदमी मगालते में पड़ जाता है। जो कुछ सामने आता है वो नजर नहीं आता। कल वो किसी हद तक मशकूक हुलिये में था, आज मजरूह चेहरे के बावजूद मुअज़्ज़ज़ बना हुआ था। तुम्हारे आदमियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे आदमियों ने इसे सरे से नहीं देखा था। तुमसे सुने हुए हुलिये के मुताबिक मैंने इन्हें ब्रीफ किया था। तुमने मुझसे सुना, इन्होंने तुमसे सुना। ये शुनीदा के बूदो मानिंद दीद वाली बात है। सुनी सुनाई बातें कभी चश्मदीद वाक़े या चीज जैसी नहीं होती। हमारी बताई हुई तफसीलात में यकीनी तौर पर कोई खास बात रह गई होगी। इसकी वजह से तुम्हारे आदमी इसे नहीं पहचान सके। मैं खुद एक चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद मैं इस खबीस को पहचान लूँ। इसने उठने का इरादा किया। मैंने इसका हाथ थाम कर इसे रोक लिया। इसका काम पूरा हो चुका। अब तक वो वापस जा चुका होगा। ये मालूम हो जाने के बाद वो नीग्रो आईमैन नहीं है। वो हमारा हदफ नहीं रहा। हमें बराह रास्त आईमैन पर हाथ डालना है। हाँ, इसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाकर कहा। नीग्रो के साथ आज फिर कोई गड़बड़ हुई तो आईमैन बिदक सकता है। इसके साथ तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अभी उम्मीद है कि वो जहांगीर को आराम करने के लिए तुम्हारे जाल में फंस सकता है। इससे छेड़छाड़ काम बिगाड़ देगी, लेकिन इसका पीछा करके इसके ठिकाने का पता जरूर चलाया जा सकता है। ये बात तय है कि वो आईमैन के एतमाद का आदमी है। एतमाद का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आईमैन ने अपनी बीम गन इसे दी हुई थी। वीरा ने किसी वक्त बताया था कि शी में सिल्वर आई और बीम गन आईमैन के दो अजाज होते हैं। वो किसी कीमत पर अपनी ये दोनों निशानियां किसी और को नहीं देते। मैंने सर हिलाकर इसकी तायद की और कहा, आईमैन खड़कने से भड़कने वाला मोहतात तरीन आदमी है। नीग्रो कितना चालाक क्यों न हो, इतना मोहतात नहीं हो सकता। इसका ठिकाना मालूम हो जाए तो हम अंधेरों में भटकने से बच जाएंगे और मुनासिब मौका आने पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकेंगे। क्यों ना इसके बजाय आईमैन पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। वो अगले 24 घंटों में तुमसे राब्ता करेगा। मैं तुम्हारे फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवाए देता हूँ। इसका फोन नंबर रिकॉर्ड पर आने के बाद इसका पता मालूम करना बहुत आसान होगा। ऑब्जर्वेशन से बात नहीं बनेगी। इसकी तजवीज सुनकर मैंने संजीदगी से कहा। खुली खुली बातों पर मैंने अपना खौफ जाहिर किया तो इसने बताया कि इसके फोन पर CSD लगी हुई है। पता नहीं वो जादुई आला इसे कहां से मिल गया। तुम जानते हो कि CSD की मौजूदगी में लाइन पर कोई तीसरा सर्किट काम नहीं करेगा। अव्वल खान का मुंह लटक गया। अभी तक तुम्हारे सिवा किसी और के पास CSD की मौजूदगी का सबूत नहीं मिला था। अब तुमने ये खबर सुनाई है कि हो सकता है कि राह वालों ने आईमैन को वो तोहफा दिया हो ताकि वो कराची में ज्यादा आजादी के साथ अपनी तकरीबी कार्रवाइयां जारी
رکھ سکے۔ میں حیران ہوں کہ CSD ایک مدت سے راہ بالوں کے استعمال میں ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، یہ میں نے امریکہ میں بدری ناتھ سے حاصل کی تھی۔ CIA والے ابھی تک اس سے محروم ہیں، حالانکہ وہ جدید ترین ایجادات کے استعمال میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ CSD جاپان کی ریڈ آرمی کی ایجاد ہے۔ وہ ایسی خوفناک زیر زمین تنظیم ہے کہ اس کے عام کارکنوں تک بھی رسائی محال ہے۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ راہ والوں کا ان سے سودا ہو گیا۔ CIA والے بھی کسی نہ کسی تگو دو میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اب ہماری کامیابی کا دار و مدار آئی مین کی کسی غلطی پر ہے۔ وہ مجھ سے دوبارہ رجوع کرے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ اس عورت کا بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا جس نے B52 میں فون اٹھانے کے بعد تم سے جرا کی تھی۔ اول خان نے مایوسی سے کہا، خوابگاہ میں کسی شوقین عورت کی موجودگی کے آثار پائے گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آئی مین کی کوئی گرل فرینڈ ہے جسے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے اور ضرورت کے وقت اس سے اپنی سیکرٹری کا کام لیتا ہے۔ عورتیں عموماً مجرموں کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ ابھی ابتدا ہے، ہو سکتا ہے کہ آئی مین سے پہلے وہ عورت یا لڑکی ہی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسے اپنی کامیابی کے زینے کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اس دکان میں محبوس ہو کر تم میزبانی کے آداب بھول گئے ہو۔ کیا چائے نہیں پلاؤ گے؟ اول خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی منگواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بیٹھے رہو۔ اول خان مضطرب ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایسی چائے درکار نہیں ہے جس کے لیے تمہیں جانا پڑے۔ یہ بازار میرے لیے نیا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا کہ چائے کہاں سے آئے گی۔ یہ کام کوئی آدمی کرے گا۔ میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ باہر تمہیں کیا کام ہے؟ اول خان نے اشتیاق امیز لہجے میں سوال کیا۔ بس دل کی ایک خلش دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نیگرو کہیں نظر آ جائے۔ نظر آ بھی گیا تو تم کیا کر لو گے؟ وہ تمہیں پہچان لے گا۔ تم اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آئی مین کو گھیرنے کے لیے فی الحال نیگرو کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ اس علاقے میں اس کو دوبارہ ذرا سی ذک پہنچی تو آئی مین پچھلے واقعے کو بھی اسی سے ملا لے گا۔ میرا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں اپنے دل کی خلش دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اول خان نے بادل نخواستہ میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم بہت ضدی آدمی ہو۔ تمہاری بعض باتیں میری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ میں نے منیر کو 2 پیالی چائے منگوانے کی ہدایت کی اور دکان سے نکلتا چلا گیا۔ باہر آ کر میں غیر ارادی طور پر اسی سمت میں چل دیا جدھر میں نے نیگرو کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ راہ گیروں کی بھیڑ میں سے عام انداز میں گزرتے ہوئے میری نظریں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی دور تک نکل جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری وہ کوشش بے سود تھی۔ اول خان کا یہ اندیشہ درست تھا کہ اگر وہ کہیں موجود بھی تھا تو مجھے پہچانتے ہی کسی گوشے میں چھپ جاتا۔ واپسی میں دکان کے آگے سے گزر کر دوسری سمت میں جانے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا۔ میں دکان میں داخل ہو کر کیبن میں پہنچا تو چائے کی ٹرے میز پر موجود تھی اور اول خان میرے موبائل فون سے کھیل رہا تھا۔ موبائل فون پر تمہارے لیے کال آئی تھی۔ 5 گھنٹیوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ میں نے کال وصول کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ میں نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھا تو ڈسپلے اسکرین پر آنے والی کال کا اجنبی نمبر موجود تھا۔ وہ کسی موبائل فون کا نہیں، عام فون کا نمبر تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔